السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز آج کے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ایک پیغام، ایک اپیل تمام دیکھنے والوں سے، تمام سننے والوں سے کہ خدا را کرونا وائرس میں احتیاط کیجئے، ماسک کا استعمال کیجئے۔ وہی جو مارچ کے مہینے کے بعد سے آپ سے کہا گیا تھا کہ 20 سیکنڈ کے لیے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، احتیاط کرنی ہے، فاصلہ برقرار رکھنا ہے، ان تمام دی گئی انسٹرکشنز پر خدا را عمل کیجئے۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والوں کا، آپ کے فیملی ممبرز کا فائدہ ہے، اور احتیاط کرتے رہنا ہے، اور اس پر ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کافی ہو گیا، جی تھک گئے ہیں، بہت ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ لوگوں کو جتنا سمجھائیں، لوگوں نے کرنا وہی ہے جو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور جب کئی مرتبہ کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ قوم نہیں ہجوم، کہ جس طرح اگر رانگ وے پہ بھی کوئی جا رہا ہو، اور اگر اس طرح میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی رانگ وے سے جا رہا تھا، میں نے ان سے کہا آپ رانگ وے سے جا رہے ہیں، آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کی وجہ سے باقی ٹریفک جو ہے وہ بھی ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے۔ تو جواب ملا آپ تو صحیح جا رہے ہیں نا۔ تو آپ اس سے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا لیجئے کہ مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں لوگوں کا کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں جی بات کریں گے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس میں گلگت بلتستان کے الیکشنز اور جلسے دڑا دڑ جاری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان جلسوں میں جو سیاسی مخالفت ہے وہ پہلے بھی کھل کر سامنے آتی رہی ہے، اور اب بھی تمام لیڈرز کو موقع مل رہا ہے اپنی اپوزیشن پہ، اپنے مخالفین پر جملوں کے وار کرنے کا۔ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی مل کر پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب، جس طرح آج بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ جیل میں ہوتی اور فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن کی 11 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، اس میں بھی جو سوال اٹھایا جا رہا تھا، لگ رہا ہے کہ وہ اب فاصلے کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر سن کر دھچکا لگا، انتظار ہے کہ نواز شریف کب ثبوت پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا، ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے، میں انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو آج کے پروگرام میں جی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اب اپوزیشن کے اس 11 جماعتی اتحاد کا کیا بنے گا، لگتا ہے کہ چلے گا نہیں۔ اور ڈسکشن کے لیے ہمیں جی سب سے پہلے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی پرویز ملک صاحب نے۔ علی پرویز ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کراچی سے ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے۔ رمیش کمار صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ شرمیلا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے شرمیلا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا اب آپ پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کا یہ جو اتحاد ہے، آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور پھر اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے کراچی کے جلسے میں خطاب نہیں کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو اس وقت یہ سائنز جو مل رہے تھے اور آج کی جو سٹیٹمنٹ، اسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ایک رائے قائم ہو رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے آپس میں ڈفرینسز ہیں اور یہ زیادہ دیر تک اتحاد نہیں چلنے والا۔ جی شکریہ علی ممتاز صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ پورا انٹرویو دیکھیں، انہوں نے کہیں بھی اس انٹرویو میں اس قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا کہ کوئی اختلافات ہیں، یا پی ڈی ایم کا جو ایک اعلانیہ تھا، جو قرارداد تھی، اس کے ایجنڈے سے کوئی بھی جماعت بشمول پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے الگ ہوئی ہے۔ جی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیے، ایک تو موقف پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا اور دیگر جماعتوں کا بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس شواہد ہوں گے۔ چوتھی اور بہت اہم بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جناب دیکھیے، پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ سے یہی بات کہتی آ رہی ہے، چاہے وہ الیکشن جیتے یا ہارے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ الیکشن جو پیپلز پارٹی جیتی بھی ہے اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جناب ہمارے سے الیکشن چوری کروایا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بینظ بھٹو صاحبہ جب 97 کے اندر 98 کے اندر جب آئی تھی سیاست میں، جب وہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ بیٹھی تھیں اپوزیشن میں،
اور یہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہمارا الیکشن چوری کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن ہار گئے تو یہ کہہ رہی ہیں، لیکن بعد میں یہ بات ثبوتوں کے ساتھ لیکن شمیلہ صاحبہ کیا بلاول صاحب نے یہ دھچکا لگا والی بات نہیں کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر سن کے دھچکا لگا؟ میں نے تو پورا انٹرویو دیکھا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے. آپ کو یہ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں پورا انٹرویو اگر آپ کو کہیں الفاظ نظر آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنا ایک بیانیہ ہے، پی ایم ایل این کا اپنا ہے. اگر میاں صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور کرنا چاہتے تھے تو یہ ان کی مرضی تھی، اور ظاہری بات ہے وہ شواہد کے بغیر تو یہ بات نہیں کر سکتے نا. ہم بھی جب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم شواہد کے ساتھ کہتے ہیں، ہم ان لوگوں کے نام لیتے ہیں، ہم ان حلقوں کے نام لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ ایسی بات کریں گے اگر ان کے پاس شواہد نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ کووڈ کی وجہ سے وہ میاں صاحب سے مل کے نہیں اس پہ وضاحت لے پا رہے. تو دیکھیے اگر آپ پورا انٹرویو ان کا دیکھ لیں نا تو میرا خیال ہے کہ بڑی علی پرویز ملک صاحب شواہد کی جو بات ہے یہ بات درست ہے، اس بات میں وزن ہے کہ شواہد ہیں تو آپ یہ سب کہہ رہے ہوں گے، پرسیپشن تو یہی ہے، تو وہ شواہد سامنے رکھے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ علی میاں، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یاد کیا. دیکھیں آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر جو پیغام دیا کرونا سے ریلیٹڈ، اس کے اندر جو آپ نے کنکلوڈ کیا وہ یہی تھا کہ جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ تعین کر لیں کہ کیا آپ رائٹ وے پہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو پہلے تو آپ میاں نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں آپ وہ طے کر لیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. میرے خیال سے وہاں سے یہ ساری کی ساری ڈیبیٹ بہت آسان ہو جائے گی. اب میاں نواز شریف صاحب جو بار بار ہر فورم کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول کسی بھی ادارے سے زیادہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے، ان سارے اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اس کے بعد جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں کے اندر آئیں ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ انہوں نے حکمرانی کس طرح سے کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے اس پروسیس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے تاکہ ہم اس راستے پہ جی میں بالکل آ جاتا ہوں سر، بالکل آ جاتا ہوں، بٹ یہ وہ پرسپیکٹو تھا جس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. اب جو بلاول صاحب کا انٹرویو جس کے اوپر آپ بار بار جس کو ریفر کر رہے ہیں اور وہ شرمیلہ صاحبہ نے اس کے اوپر ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کی، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم پی ٹی ایم کے نیریٹو کے ساتھ، اس کے آبجیکٹو کے ساتھ اور جو بیانیہ اے پی سی کے اندر ہوا تھا ہم اس کے ساتھ آج بھی بالکل قائم کھڑے ہیں. تو اس لیے وہ جو دراڑوں کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے ارریلیونٹ ہو جاتی ہے یہیں پہ. اچھا اب اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یا انہوں نے کہا کہ جی کسی لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ بالکل انہوں نے پھر کیونکہ میں نے بھی اس کا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اس کے اندر انہوں نے بالکل یہی کہا ہے کہ یہ سیاست کے اندر جو کلچر ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ لوگوں کے نام لیں اور ان کے اوپر الزامات لیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شاید اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی یادداشت پہ زور ڈالیں تو عمران خان صاحب جو آج کے وزیر اعظم ہیں وہ سلیکٹڈ ہی صحیح، انہوں نے یہ روایت شروع کی تھی جب وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے ان پر اگر نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. میں نے تو یہ کہا نہیں، میں نے کہا یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بلاول صاحب نے بات کی تھی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اگر وہ کسی انڈیویجول کا یا کسی کا نام لے رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس شواہد ہوں گے. اور انہوں نے کہا ہم بعد میں کیونکہ کورونا کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو ہم اس کو بعد میں لے لیں گے. تو یہاں تک بھی شرمیلہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی. اب جو ثبوت کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس عوام کے سامنے چھپے ہوئے ہیں کہ کس ادارے نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس الیکشن کے اندر کیا رول ادا کیا؟ مجھے بتائیں آپ اگر اس چیز کی تحقیق کرنا چاہیں کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو جو الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کرنے جا رہے تھے آخر میں آ کے پریشر ایگزرٹ کیا گیا اور ان سے ٹکٹیں واپس کرائی گئیں اور جیت کے نشان کے اوپر الیکشن لڑوایا گیا، یہ کتنا مشکل ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کر دینا. جی سر دیکھیں تو اسی لیے تو اے پی سی کا جو بیانیہ تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کے اندر جس نے
آئین کو وائلیٹ کیا ہے, آپ کے جو ڈیموکریٹک جو آپ کے جرنی چل رہی ہے اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش گئی ہے, ان کو پن پوائنٹ کیا جائے اور جو بھی اس کے اندر آتا ہے اس کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ ہم ایک بہتر راستے کے اوپر اس ملک کے اندر آگے رمیش کمار صاحب رمیش کمار صاحب آپ نے علی پرویز صاحب کو اور شمیلہ صاحب کو بھی سنا کہ ٹروتھ کمیشن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر 3 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر اینڈ ہی سرو دی کنٹری, اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر کمیشن بنا دینا چاہیے. دیکھیں آج شرمیلا نے کافی صحیح باتیں کی ہے. مجھے آواز میرا واپس آ رہا ہے. پہلی چیز تو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرفائی کروں, میں نے تو بلاول صاحب کی بھی اسپیچ نہیں سنی ہے, میں نے اور بھی یہ جو آپ نے باتیں کی ہے مجھے ان چیزوں کا پتہ تو نہیں ہے, مگر میں جو سمجھتا ہوں جو ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ اگر 3 مرتبہ بننے والا پرائم منسٹر یا 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, وہ آج خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, کم سے کم ان کا اپنا جب دور تھا تو کیوں نہیں اس وقت الیکٹرو ریفارم کیا گیا, کیوں نہیں اس وقت سسٹم کو بہتر کیا گیا. آپ ہر وقت الزام لگاتے ہیں, آپ ہر وقت جو ہے یہ بات بھی کرتے ہیں, پھر ان چیزوں کے ساتھ بھی آپ چلتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, آدمی کو ڈبل پالیسی کرنی نہیں چاہیے. آج جو آپ نے شرمیلا کے ساتھ جو کوشچن آپ نے پوچھا کہ ثبوت دیں, یہ بلاول صاحب نے بات کی ہے جس کے لیے شرمیلا نے کہا کہ نہیں کی ہے اور کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی, اس کا مطلب یہ کہ ٹی وی نے کچھ ایسی بات کر دی ہوگی مگر اسپیچ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. تو مگر اگر ٹروتھ لیس کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسے پروف ہے وہ پروف آپ دیں تو اس کے اوپر کمیشن بنے. اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے, میں تو علی ممتاز میں نے تو یہ چیزیں اتنی نہیں دیکھی, لیکن مگر جو پنجاب کے حوالے سے اتنا بڑا الزام لگانا, اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو خود جو ہے وہ انیشیٹو لے کے کمیشن بنا دینا چاہیے کہ تاکہ جو ہے وہ کمیشن میں آئیں اور تمام شواہد فراہم کریں. بتائیں کہ کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے. علی ممتاز میں 2002 سے گورنمنٹ کا حصہ ہوں. میں اگر آپ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سازش ہوئی ہے تو 2002 سے جتنی حکومتیں بنی ہیں وہ ساری سازش ہی سازش ہے. میں جس وقت اس کی جب رپورٹ اپنا رزلٹ آ رہی تھی 2013 کی, اس سے پہلے میاں صاحب نے کہا کہ ہماری یہ سیٹیں آ رہی ہیں. 2008 میں آصف صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ سیٹیں آ رہی ہیں, اور میں تو خیر ہوتا تھا, مجھے ان چیزوں کا تھوڑا بہت پتہ بھی ہو. تو یہ ایک انالیسس پہلے ہی آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو الیکشن ہوتی ہے پروف تب ہوتا ہے جب آپ اس کو چیلنج کریں. آج پنجاب کے حوالے سے جو ہماری پی ٹی آئی کی جو اپنا یہ جو الیکشن کمیشن کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ الیکشن میں جتنی کمپلینٹس داخل ہوئی تھی اس سے کئی گنا ابھی کم کمپلین جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. اگر ایشوز تھے تو ان کے ریڈریسل کے لیے ان کو کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹ میں یا ان کی جو ٹربیونل بنے ہوئے تھے وہاں پہ اتنے لوگوں کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا. تو یہ چیزیں غلط ہیں. یا جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب کے لیے بات کی جاتی ہے, یہ تو گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, ٹروتھ کمیشن بنایا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں علی ممتاز صاحب, حل ایک ہی ہے. میں ماضی میں بھی کہتا تھا یہ دھرنے جلسے جس طریقے سے خان صاحب نے کیے نون لیگ کے خلاف, میں اس وقت بھی کہتا تھا, خان صاحب بھی یہ کہتا تھا یہ کرو, 4 حلقے کھولو, یہ کھولو. اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی پی ڈی ایم کی ساری سینئر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی وہی حرکت کرنے جا رہی ہیں. ان میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ویسٹیج آف ٹائم ہوگا. ایون نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ہمارے ملک کی وہ کمپرومائز ہوگی. جب آدمی جلسوں کے اندر جاتا ہے, بڑے ہجوم دیکھتا ہے, لوگ دیکھتا ہے, تو آدمی جذبات میں آ کر بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے, اور جو کہنے سے اس کے نتائج جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو میں جو آج بھی سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, آئیں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, وہ اس الیکشن کو بھی بھلی اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں پی ایم ایل این کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس وہ بھی بیچ میں لے کے آئے, اور آن دا بیسس آف دیز ایویڈنس وہ جو ایویڈنس ہو. ٹھیک ہے, آپ کی دی گئی تجویز پر ریفارم جو ہوتا ہے, جی ریفارم جو ہوتا ہے نا,
وہ ہمیشہ غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے. ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے, ہسٹری دہرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. صاحب ہم ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد جو آپ نے سجیشن دی ہے 2014 والی اگر ہسٹری غلط تھی تو آج بھی اس چیزوں کو ایسے ہی فالو کرنا چاہیے. پارلیمانی کمیٹی پہ جو آپ نے رائے دی ہے, جو آپ نے سجیشن دی ہے, اس پر ہم اپنے دیگر مہمانوں سے ان کی رائے لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے جی بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شرمیلا صاحب اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ علی پرویز ملک صاحب آپ سے سوال پوٹ کرتا ہوں. آئی تھنک شرمیلا صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جیسے ہی بحال ہوتا ہے تو آئی آسک دی کوشچن. پارلیمانی کمیٹی کی جو جی رمیش کمار صاحب باری پہ بریف کر دوں. جی دیکھیں ایک منٹ تھوڑا سا بریف کر دوں, پھر آپ علی بھائی کے پاس جائیں. جی دیکھیں ایک طریقہ کار ہے. 2017 کا جب ریفارم ہو رہا تھا نا, اس ٹائم ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی. اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کا یہ دھرنا تھا. تب بھی یہ کہا گیا کہ آئیں اسمبلی کے اندر بیٹھیں, ہم ریفارم کر کے اس کو بہتر کرتے ہیں. آپ نے 2017 الیکٹو ریفارم سے 2018 الیکشن کو 2013 سے بہتر کیا. اب جو آپ کو اس کے اندر مسٹیکس نظر آتے ہیں, اسی مسٹیکس کو آپ آ کے اب 2020-21 کا آپ الیکٹو ریفارم کریں, اس میں وہ بہتر کریں, ٹی او آر فائنل کریں. اسمبلی کے اندر جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے کورٹس اس کو باؤنڈ ہے, الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے اس حوالے سے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ بھائی پارلیمنٹ سپریم. مگر اگر ہم وہ چیزیں اپنی جو چیزیں جو ہمیں ڈیسیشن کرنے, اگر وہ ہم سڑکوں کے اوپر لے کے جائیں گے, ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتے ہوئے بھی اداروں کو ڈائریکٹ کریں گے, نیشنل سیکورٹی کو رسک میں کریں گے. میں نے دیکھو آج بھی سر میں علی پرویز ملک صاحب ٹائم ہے اور اس میں حل نہیں ہوگا. میرے بڑے بھائی نے جو بات کی میں اس کے اوپر بالکل جواب دوں گا, پر مجھے آج آپ کے پروگرام میں یہ ضرور پتا چل گیا کہ جو پاکستان کے آج حالات ہیں وہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا 2002 سے لے کے آج تک میں حکومت کے اندر ہوں. تو ایک تو یہ بات ضرور ریکارڈ کر لیجئے گا. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. میں آپ کو علی میاں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 2002 سے یہی چلتا چلا. میں آ جاتا ہوں سر اس پہ. جب سے الیکشن کا جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے کے اندر 1000 سے کم ووٹوں سے جیتتے ہیں. اس کے بعد جب بائی الیکشن ہوتا ہے اور ساری دنیا کی سپاٹ لائٹ اس ایک حلقے کے اوپر آتی ہے اور ان کی حکومت بھی بن جاتی ہے, تو 40-45 دن کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہار کے آتا ہے. تو یہ وہ ریزلٹس ہیں, یہ وہ الیکشن ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی 4 حلقوں کی پچھلی دفعہ بات کی اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا. بالکل اس میں سے نکلا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اور جہاں تک میری یادداشت مجھے سرو کرتی ہے, ناصر الملک صاحب نے پورا انویسٹیگیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بالکل فضول کی گفتگو تھی جو پچھلے ہم نے 2 سال کے اندر یا پچھلی اسمبلی کے اندر چلانے کی کوشش کی. اور آج بھی وہ حلقہ جس کے اندر ایاز صادق صاحب کا حلقہ تھا, آج بھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے اندر سیریس کام ہونا چاہیے اسمبلیوں کے اندر. تو مجھے علی میاں یہ بتا دیں کہ جو اسمبلیوں کا اور اس ملک کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے, کیا وہ کنڈیوسو ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی پارلیمانی کمیٹیز کا بھی احوال بتا دیں. میں آ جا تو میں کہہ رہا ہوں جی پارلیمانی کمیٹیز تو بعد میں آتی ہیں, ریفارمز تو بعد میں آتے ہیں. علی میاں ہمارے پاس پچھلے 2 سال کے اندر ایسے چیلنجز آئے ہیں جنہوں نے ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج کیا ہے, ایگزسٹینشل چیلنجز تھے. آپ دیکھ لیں انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, ساری قوم نے کہا کہ ہم اس نالائق حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اپنے تحفظات کو سائڈ پہ کرنے کو تیار ہیں. مجھے بتا دیں وہ کون سی کرسی تھی جو خالی تھی اس وقت بھی. مجھے بتا دیں جب کرونا وائرس کی وبا آتی ہے سارے لیڈران نے کہا کہ جی ہم نیشنل نیریٹو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانا چاہیں گے, وہ کون سی کرسی تھی جو خالی تھی جو اپنی تقریر کر کے اٹھ کے چلا گیا. مجھے بتائیں جب کشمیر کے آرٹیکل 370 کا معاملہ آیا تو کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی بارگین کرنے کی کوشش کی؟ وہ کون آدمی تھا جس نے ٹویٹر کے اوپر ہی کشمیر ادا کرنا تھا اور آدھا گھنٹہ جمعے کو موم بتی جلا کے کشمیر کی کاز کو سرو کر لینا تھا؟ اس وقت انہوں نے کیا کسی اپوزیشن کی پارٹی کو ریچ آؤٹ کیا؟ گلگت بلتستان کے ابھی الیکشن کا معاملہ کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل
اسٹیٹس ہم نے کس طرح سے چینج کرنا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہماری جو کلیم آن کشمیر کے اوپر. کون صاحب مسنگ تھے تو مجھے بتائیں, اگر یہ ان کی سیریسنیس ہے, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کے بعد جو انہوں نے انوائرمنٹ ہے اس کو ویسے پلوٹ کر دیا, لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایویں خام خواہ کے چارجز کے اندر نیب کے ذریعے دھر لیا ہوا ہے, اور نیب کی جو جس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ گیا؟ اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ لیکچر دینا اور ہمیں بتانا کہ کس طرح سے ہمیں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, مجھے تو ایک مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے شمیلہ صاحبہ, پارلیمانی کمیٹی کی جو سجیشن دی گئی ہے رمیش صاحب کی طرف سے, آئی آپ فور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی آپ ذرا سوال دوبارہ دہرائیں. رمیش کمار صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بھی اگر بنا دی جائے تو یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا فارورڈ اس مسئلے کے حل کے لیے. اور ساتھ میں جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بلاول صاحب نے دھچکا کے بارے میں کوئی ایسی لفظ نہیں یوز ہوا, تو ابھی وقفے کے دوران ریکنفرم کیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شاک ہوئے تھے نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت شاکنگ. تو شوق کا تو پھر دھچکا ہی لفظ اردو میں بنتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ مختلف جماعتیں ہیں اور کوئی جماعت کا کوئی لیڈر اپنی تقریر میں جو کچھ کہنا چاہے اس کے اوپر پابندی تو نہیں ہے, لیکن اس میں سب سے جو ضروری موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب یہ بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور چند اشخاص کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس شواہد ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا کہ دیکھیے شواہد ہوں گے تو وہ بات کر رہے ہیں, لیکن پھر یہ تو نہ کہیں کہ وہ شاکنگ, شواہد جو ہے کیونکہ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ شاکنگ کے نام دیا جا رہا ہے. دیکھیے ہمارے لیے تو یہ بات شاکنگ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک الیکشن کے حوالے سے بات دیکھیں, ہم نے اس جلسے کے اندر گجرانوالے جلسے کے اندر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے سلیکٹڈ کہا, سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ تو سب آ جاتے ہیں, بلکہ بہت زیادہ لوگ اور بھی آ جاتے ہیں, بہت زیادہ ادارے اور بھی آ جاتے ہیں. جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر وہ شواہد رکھے جائیں اور ونس اینڈ فار آل اس معاملے کا خاتمہ ہو کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ پارلیمانی کمیٹی مسئلے کا حل نہیں ہے یا ایک پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ اور الیکٹرل ریفارمز کی بات بھی کی رمیش کمار صاحب نے کہ پچھلا دور تھا پی ایم ایل این کا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی, تب بھی الیکٹرل ریفارمز ہو سکتے تھے, نہیں ہوئے. دیکھیے اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے, رمیش صاحب بھی پی ایم ایل این کے اندر تھے, میاں صاحب کا اس وقت کچھ اور موقف تھا, ہم تو چارٹر ڈیموکریسی پہ کام کر رہے تھے اور چارٹر ڈیموکریسی کے اندر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے. جو چند نکات پہ کام نہیں ہو سکا اس کی مختلف وجوہات ہیں, کچھ پہ پی ایم ایل این نہیں مانی, کچھ پہ ہمارے اتحاد ہی نہیں مانی, لیکن ہم ماضی میں جا کے اس پہ رونے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا, ہمیں آگے کی جانب دیکھنا ہے. پی ڈی ایم بنی اس لیے ہے. تو پارلیمانی کمیٹی کے بارے میں بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں پارلیمانی کمیٹی اس مسئلے کے حل کی طرف ایک قدم ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی کہ پارلیمانی کمیٹی کچھ کر سکے گی, ٹھیک, کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کے ہاتھ سے یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے. اسی نقطے پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس لوٹ کے آئیں گے تو رمیش کمار صاحب کی دی گئی سجیشن پہ جو اب تک علی پرویز صاحب کی طرف سے اور شمیلہ صاحبہ کی طرف سے جو ان کی رائے آئی ہے اس پر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب پھر کیا کریں, کیونکہ جیسے کہ شمیلہ صاحبہ نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی سے کچھ نہیں بنے گا, ٹروتھ کمیشن ہی بننا چاہیے. اور ٹروتھ کمیشن کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کا ریفرنس دیا شمیلہ صاحبہ نے. میثاق جمہوریت یا چارٹر آف ڈیموکریسی میں یقیناً ریکنسیلیشن کی بات تھی اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, یعنی کہ صرف ریکنسیلیشن نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. تو اب جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر وائی ناٹ ایکسپٹ اٹ اور وائی ناٹ میک دا کمیشن, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. رمیش کمار صاحب, پارلیمانی کمیٹی کی بات پر جو آپ نے تجویز پیش کی اس پر شمیلہ صاحبہ کا تو یہ کہنا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے سے بند کرو بیٹا, وہ ایک تو چیز یہ ہے کہ دو چیزوں کے لیے یہ رو رہے ہیں, اور ایک نیب کے حوالے سے, دوسرا الیکشن کے حوالے سے. دونوں کام پارلیمنٹ کو کرنے ہیں اور پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کو 4 حکومتیں, مطلب اتنا عرصہ گزرا ہے, 90s سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں.
90s سے اگر یہ ایشو چل رہے ہیں مختلف، مطلب 4-5 مرتبہ ان کی خود کی حکومتیں آئی ہیں، 2 مرتبہ ان کی آئی، 3 مرتبہ ان کی آئی، اس ٹائم پہ یہ چیزیں جو ہے وہ ریزالو نہیں کی گئی، اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پہلی مرتبہ آئی ہے یہ ریزالو کرے، وہ بھی ریزالو کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کا فورم کیا ہے؟ فورم پارلیمنٹ ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیں گے، آج آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسمبلی ٹوٹ جائے، اسمبلی ختم ہو جائے، نیو الیکشن ہو جائے، نیو الیکشن تو اسی الیکٹورل ریفارم کے تحت ہوگی، تو پھر وہ بھی جو الیکشن ہوگی اس میں بھی آپ کہیں گے یہ ہوا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ سامنے لے کے آئیں، آپ اپنی تجاویز سامنے لے کے آئیں، اگر نیب کے ساتھ ایشوز ہیں، الیکشن کے ساتھ ایشوز ہیں، جو بھی ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ الیکشن پرفیکٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی نیب پرفیکٹ ہے، ہر ادارے کے اندر، پاکستان کے اندر ہر ادارہ، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے نیب ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، ہر جگہ پہ ایشوز ہیں، ان کے سلیکشن، ان کے پروموشن، ان کے کیسز، مطلب ہر ادارے کے اندر، تو وہ ریفارم جو کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو کرنا ہے، پارلیمنٹیرین کو کرنا ہے۔ لیکن پارلیمانی کمیٹیز میں کچھ ہوتا بھی ہے رمیش کمار صاحب؟ علی پرویز ملک صاحب اس پہ ذرا بہتر الیبوریٹ کر سکیں گے؟ اچھا، اب آ جائیں اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی کی۔ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں 2002 سے یہ مختلف دیکھ رہا ہوں، ایون اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بہت ساری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، کچھ ایسی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جیسے میں ابھی 3 ممبر ہوں، 3 کمیٹی میں ہوں، مگر ایک کے اندر کام ہوتا ہے، اس کے اندر محنت کرتے ہیں، 2 کے اندر پتہ ہے کام نہیں ہوتا ہے تو نہیں محنت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ چیئرمین میں حال نہیں ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اگر کوئی چیئرمین تکڑا ہے اور اگر اس کے اندر ممبر تکڑا اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں، تو ان کی چیزوں کو بالکل ان کی آواز کو جو ہے وہ آگے لیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کا ضرور اثر پڑتا ہے، اوپن میڈیا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل آ جاتے ہیں مختلف اخباروں میں کہ آج یہ چیزیں ڈسکس ہوئی کہ اس کی رزلٹ کیا رہی ہے۔ تو آج بھی دیکھیں، بینگ اے سینئر پولیٹیشین، ہم پتہ ہے ہم سمجھ سے تھوڑا سا کام نہیں لیتے، میں یہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر پوری امریکن الیکشن جو ہے چل رہی ہے۔ ارے بھائی، امریکن الیکشن چاہے جو بائیڈن جیتے چاہے ٹرمپ جیتے، آپ کو اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پالیسیاں جو ہے وہ ریاست کی چلتی ہیں، کسی کینڈیڈیٹ کی نہیں چلتی ہے۔ آج اگر پاکستان کا چائنا اگر دوست تھا، پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک لنک تھا، سعودی کے ساتھ لنک تھا، تو وہ ماضی میں بھی تھا، ابھی بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ بات یہ ہے کہ بات اس طرح سے ہے، یہ جو کرائسس ہے نا، رویوں کا کرائسس ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو جن کو یہ حکومت سونپ دی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ ساری کی ساری اپوزیشن کی جماعتیں اپنی خوشی کے ساتھ سڑکوں کے اوپر احتجاج کے لائے عمل کے اوپر آگے چل رہی ہیں؟ ان کا نہیں، دیکھیں، جب آپ لیجیٹیمیٹ فورمز جو اپوزیشن کے پاس موجود ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے، کمیٹیز کے، اگر وہ آپ اپوزیشن کے لیے ان کے دروازے بند کر دیں، مجھے بتائیں، میرا بھائی یہاں پہ بیٹھ کے جو ہمیں لیکچر دے رہا ہے، اس سے پوچھیں جب ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی ہو رہی تھی تو کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب کلوز بائی کلوز ووٹنگ کی باری آئی اور ان کو پتا چلا کہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں، تو انہوں نے کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اگلے دن کے اوپر ڈیفر نہیں کر دی، اور ان کے جو اپنے ایبسنٹی جو کمیٹی ممبرز تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نئے کمیٹی ممبرز اپوائنٹ کر دیے اور وداؤٹ ڈسکشن وہ بل پاس کر دیا۔ تو یہ رویوں کا کرائسس ہے یا کسی اور چیز کا؟ ان سے یہ پوچھیں کہ جب ایف اے ٹی ایف کا قانون پارلیمان کے اندر لے کے آئے لیڈر آف دی اپوزیشن، جس کا آئینی حق ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی کھڑا ہو کے اس کے اوپر بات کر سکے، کیا انہوں نے اس کو اس کے اوپر بات کرنے دی کہ بلڈوز کر کے ووٹنگ کرا دی؟ اگر ان کا رویہ یہ ہوگا تو مجھے بتائیں، اپوزیشن سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں کرے گی ایسی انوائرمنٹ کے اندر جب لوگوں کو یہاں پہ ٹماٹر نہیں مل رہا، 200 روپے کلو ٹماٹر ہے، چینی 100 روپے کلو ہے، آٹے کا تھیلا جو 20 کلو کا جو پہلے 800 روپے کا ہوتا تھا آج 1600-1700 روپے کا ہے۔ تو مجھے بتائیں، It is not a wastage of time since حکومت اتنی نالائق ہے اور اتنی بدنیت ہے اور انہوں نے اپنے لیجیٹیمیٹ سارے کے سارے دروازے اور فورمز اپوزیشن کے لیے بند کر دیے کیونکہ یہ ڈائسینٹنگ ویوز برداشت نہیں کر سکتے، تو اس وقت ناگزیر ہو گیا تھا کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوتی اور سڑکوں کے اوپر یہ ٹیمپریچر کو ریز کرتی تاکہ ان کی بیساکھیاں جن کی وجہ سے یہ آج حکومت کے اندر کھڑے ہیں وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہوں۔ مجھے بتائیں، کاف لیگ اسی پریشر کے تحت کیا ان کے زورانے پہ نہیں گئی؟ اسی طرح مینگل صاحب کیا ان سے علیحدہ نہیں ہوگے؟ یہ جو مانگے ٹانگے کی حکومت ہے، آپ دیکھیں گے ان قریب اگلے جلسے آنے سے پہلے ہی ان کے اتحادی پیچھے ہو وہ یہ کہتے ہیں ہمارا قلعہ مضبوط ہے، ہم نے بھی بڑے جلسے کیے ہیں، جلسوں سے کچھ نہیں ہونا۔
جی بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں, ان سے پوچھیں کہ کاف لیگ کے جو ان کے اتحادی ہیں وہ کہاں گئے ان کے زورانے کے اوپر, جب پرائم منسٹر صاحب کو آج 2 سال بعد ان کی یاد آئی, جب ان کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو ان کے گھر کے بعد تو جا کے کھڑے ہو گئے تھے. آج کہاں گئے وہ اختر مینگل صاحب, آج کہاں گئے وہ جو بگٹی صاحب جن سے 60 کروڑ روپے دے کے انہوں نے ان کا ووٹ لینے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ جب نالائکی اور بدنیتی ان کی اتنی نمایاں ہوگی, یہ بیساکھیاں خود ہی پیچھے ہو جائیں گی, اور یہ مانگے ٹانگے کی حکومت ہمارے اگلے جلسے آنے سے پہلے ہی اپنے بوجھ تلے خود گر جائے گی. شرمیلا صاحبہ, پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر ہم جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کا اپنے دیگر اتحادی جس میں پی ایم ایل این شامل ہے اور ٹاپ کی جو اپوزیشن میں پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے, کیا آپ کا ان کے ساتھ اتحاد چلتا رہے گا, کوئی یا خطرے میں ہے؟ دیکھیے یہ تو خیال کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا کہ اتحاد خطرے میں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو پی ڈی ایم نہیں, لیکن اگر اسی طرح اسٹیٹمنٹس آتی نہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, تو تب بھی آپ ساتھ ہی رہیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مختلف جماعتیں ہیں, یہ ایک جماعت دوسری جماعت میں ضم تو نہیں ہو گئی نا, ان کا اپنا موقف ہوگا, ہمارا اپنا موقف ہوگا. لیکن جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے, پی ڈی ایم کا جو ایک موقف ہے اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کے اوپر سب اکٹھے ہیں. اور پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر یہ شامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو سب کو اتفاق ہے, اس پہ تو کوئی کسی کا غیر اتفاق نہیں ہے. رمیش صاحب سے پوچھیں. لیکن اگر منزل کی طرف جاتے ہوئے رستے میں کہیں پہ ڈیویشن آتی ہے تو پھر اس سے منزل کا فاصلہ بھی تو بڑھ جاتا ہے. دیکھیے ڈیویشنز بھی آئیں گی, چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوں گے, کچھ ایشوز بھی ہوں گے, بالکل ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ, اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کی جو ایک بنیاد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آئیں گے, لیکن وہ بیٹھ کے ریزالو ہو جائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا جو ایک پلیٹ فارم سے جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے اس حکومت کے خاتمے کے لیے, اور اس ایجنڈے میں اور بھی چیزیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے جو رول ہے سیاست میں اس کا خاتمہ, ملک میں مہنگائی کا خاتمہ, وہ تحریک چلتی رہے. اس کے اوپر کسی کو کوئی پوچھنے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول چاہتے ہیں. رمیش صاحب, we've got 20 seconds, صرف 20 seconds ہی. رمیش صاحب. علی میں سمجھتا ہوں گلگت کی الیکشن کے بعد آپ شرمیلا سے پوچھ لینا کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. ابھی ہونا چاہیے سیاست میں کہ نہیں ہونا چاہیے, تو جواب دے دیں. چلیں گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا امریکہ میں سی آئی اے اور پینٹاگون کا ہے, جتنا برٹش کے اندر بہت کا ہے. آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. علی پرویز ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. شرمیلا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.